سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کا پیارا پیارا سلسلہ جس کا نام ہے مدنی منوں کا سنت و وضع اجتماع، اس سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسۃ المدینہ غوثیہ گلبہار کے مدنی منع۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت و بھرے بیانات، درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے اجتماع میں اول تاخیر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچے کیے، کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹیک لگانے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے اور باتیں کرنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب تلاوت قرآن پاک ہوگی، خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله
والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلی بوت میں گل، مبارک رہے اندلی بوت میں گل، ہمیں گل سے بغیر غبار مدینہ، ہمیں گل سے بغیر غبار مدینہ. فارغ صحرائے نبی غوث کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں یہ راستہ تیرا. مبارک رہے اندلی بوت میں گل، مبارک رہے، ہاں مبارک رہے، ہاں مبارک رہے اندلی بوت میں گل، ہمیں گل سے بغیر غبار مدینہ، ہمیں گل سے بغیر غبار مدینہ. راگے گن کے چل بے بس گن کے چل بے ان کے چل بے بس ان کے چل بے میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. شرف جن سے غافل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے غافل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ. عجب رنگ پر بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور سرزمین ہند کے تاریخی شہر بریلی شریف میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی. اوپر سے ایسی سخت سردی تھی کہ لوگ اونی کپڑے پہنے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیضان رمضان سے فیض یاب ہونے کے لیے مسجد میں معتکف تھے. ہر لمحہ یاد خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہا تھا. لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے اور اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ نہ تھی. اگر مسجد میں وضو کرتے ہیں تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا ہے اور باہر جا نہیں سکتے. کریں تو کیا کریں، مگر اللہ عز و جل جسے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے نواز بھی دیتا ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اش اش کر اٹھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو طے کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا اور پوری رات سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزار دی اور اس طرح وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر گرنے نہ دیا. مدرسۃ المدینہ غوثیہ گلبہار کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ تو لگائیے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود تو تکلیف اٹھا لی مگر مسجد کی بے ادبی نہ ہونے دی. افسوس ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے آداب سے لا علم ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کے بعد مسجد کی دریوں اور فرش پر گیلے پورے کے نشانات بناتے اور پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے بہار شریعت میں ہے اعضائے وضو سے پانی کا ایک قطرہ بھی فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. اسی طرح میرے وہ اسلامی بھائی جو مسجد میں اعتکاف فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی مدنی التجا ہے کہ مسجد کے آداب کا بہت ہی زیادہ خاص خیال فرمایا کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال کریں. مسجد میں کوئی گندگی اور بدبودار چیز نہ لے کر جائیں. مسجدوں کا بھی ادب مولا ہمیں تو کر عطا، استفیل مصطفیٰ بہر امام احمد رضا. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور مسجد تو اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت ہے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک بہت زبردست قلعہ ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. مگر افسوس، سڑ کروڑ افسوس، آج کل شیطان سے شر سے بچنے کے لیے مسجد میں تلاوت عبادت کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، بلکہ اب تو معاذ اللہ حالت اس قدر بری ہوتے جا رہی ہے کہ مسجد کے نماز کے اوقات میں بھی مسجد میں نمازی بہت کم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ چوک بازار گلی کوچوں اور تفریح مقامات پر ان لوگوں کا بہت زیادہ رش دکھائی دیتا ہے. مؤذن صاحب
5 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف کی صدا لگاتے ہیں، مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، مگر پھر بھی بدقسمتی سے بہت سے مسلمان مسجد کی حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد کی ویرانی پر اپنا دل جلائیں اور ہم اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت مرکاتم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوں۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں پانچوں نمازیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں پانچوں نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد
ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک 16 لائن والا مدنی قاعدہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتب المدینہ سے طلب فرمائیں۔ مختلف رسائل VCDs مختلف میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت کتاب جس کا نام ہے مدنی پنصورہ آج ہی مکتب المدینہ سے طلب فرمائیں۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے بسم اللہ شریف کے فضائل، مختلف اذکار، مختلف درود پاک، دعا مانگنے کی اہمیت، نوافل نمازیں اور نفلی روزوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ مختلف صورتوں کی برکتیں۔ الغرض یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے کارآمد مدنی پھول بھی ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہو جاتا ہے، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں آپ خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو ترغیب بھی دلا کر شرکت کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہم غریبوں کی بگڑی بنانے والے پروردگار، اے ہم مصیبت زدوں کی مدد فرمانے والے مولا، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والے رب غفار، ایک بار پھر تیری رحمت پر ٹکٹکی باندھے مغفرت کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت نافرمان ہیں، گندے ہیں، نکمے ہیں۔ اے رب کریم، ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دے، ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اگر تو ہم سے ناراض رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے، کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے مالک، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، نیکیوں سے پیار عطا فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ یا اللہ، ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے روزگاریوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مدینے کی ٹھنڈی دار خوشبودار ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے تار کو پھر بلا لو مدینے تار کو یہ تڑپتے تھے باغ دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزوئی نہیں کوئی اس کے سوا آرزوئی نہیں تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام تاج دار چائے دی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. مجلس سے اختتام کی دعا پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ہے جذبہ پریچار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا